اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول۔ کھلے اور چھپے ہوئے کاموں، حالاتوں اور نیک نیتی کا ہونا ضروری ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے جو ایک قبر پر بیٹھی رو رہی تھی۔ آپ نے اس سے فرمایا، اللہ سے ڈر اور صبر اختیار کر۔ اس نے کہا، مجھ سے دور ہو جا، تجھے وہ محبت نہیں پہنچی جو مجھے پہنچی ہے۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا نہیں، اس لیے غم میں اس نے یہ نامناسب انداز اختیار کیا۔ بعد میں اس کو بتلایا گیا کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ چنانچہ یہ سن کر وہ آپ کے دروازے پر آئی، وہاں دربانوں کو نہیں پایا۔ آ کر اس نے کہا کہ میں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ آپ نے اسے پھر نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، تو صبر تو یہی ہے کہ صدمے کے شروع میں کیا جائے، بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے۔ مسلم شریف کی ایک اور روایت میں ہے کہ یہ قبر اس کے بچے کی تھی جس پر وہ رو رہی تھی۔ بخاری کی حدیث۔ فائدہ۔ اس کے فائدے ظاہر ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا بھی بیان ہے کہ عورت نے آپ کی شان کے جیسا انداز اختیار نہیں کیا، لیکن آپ نے ناراضگی ظاہر نہیں فرمائی، نہ اسے سخت سست کہا، بلکہ دوبارہ وہ سامنے آئی تو پھر بھی آپ نے اسے نصیحت ہی فرمائی۔ حق کے داعی کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے۔ کاش کہ علماء اور اصحاب دعوت و تبلیغ بھی کردار کی اس بلندی کو اپنا سکیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا وہ مومن بندہ جس کی عزیز چیز میں واپس لے لوں لیکن وہ اس پر ثواب کی نیت سے صبر اور رضا کا مظاہرہ کرے، اس کے لیے میرے پاس جنت کے سوا کوئی اور بدلہ نہیں ہے۔ بخاری شریف کی حدیث۔ فائدہ۔ بچہ، بیوی، ماں باپ آدی یہ سب انسان کے لیے بہت ہی عزیز چیزیں ہیں۔ ان کی وفات پر اللہ کا حکم سمجھ کر صبر کرنا کمال ایمان کی علامت ہے، اور بے صبری، رونا دھونا اور اول فول بکنا ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے۔ پہلی بات کا بدلہ جنت ہے اور دوسری بات اللہ کی ناراضی کا سبب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتلایا کہ یہ وہ عذاب تھا جس پر اللہ تعالیٰ چاہتے اسے نازل فرماتے۔ اب اللہ نے اسے مومنوں کے لیے رحمت کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ اب جو بندہ بھی اس طاعون کی بیماری کا شکار ہو جائے اور وہ اپنے طاعون زدہ شہر میں ہی صبر کرتا ہوا ثواب آخرت کی نیت سے ٹھہرا رہے، اسے یہ یقین ہو کہ اسے وہی کچھ پہنچے گا جو اللہ اس کے لیے لکھ چکے ہیں، تو ایسے انسان کے لیے شہید کے جیسا ثواب ہے۔ بخاری کی حدیث۔ فائدہ۔ طاعون یا اور کسی قسم کی مہاماری میں اللہ کی تقدیر اور مرضی پر ایمان رکھتے ہوئے اسی شہر میں ٹھہرے رہنا اور اس میں پھنس جانے کی صورت میں رونا دھونا اور گھبراہٹ کا اظہار نہ کرنا ایک مومن کو شہادت کے رتبے سے قریب کر سکتا ہے، جیسے اور بھی کچھ لوگوں کو یہ ثواب ملے گا۔ جیسے ڈوب کر مرنے والے کو، حالت زچگی میں مرنے والی عورت کو یہ حکم اس لیے ہے تاکہ یہ مہاماری دوسرے شہروں میں نہ پھیلے۔ اس کے علاوہ دوسرے شہروں کے رہنے والوں کے لیے حکم ہے کہ وہ طاعون والے شہر میں جانے سے بچیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حفاظت اور علاج اسباب اختیار کرنا تقدیر الہی پر ایمان رکھنے کے خلاف نہیں ہے۔ اس طرح روگ پر صبر اللہ کی تقدیر پر رضامندی کی دلیل ہے جو کامل ایمان ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب میں اپنے بندے کو اس کی دو پیاری چیزوں کے ذریعے سے یعنی آنکھوں سے محروم کر کے آزماؤں تو وہ اس پر صبر کرے تو میں اس کے بدلے اسے جنت دوں گا۔ بخاری کی حدیث۔ فائدہ۔ آنکھوں کا نہ ہونا دنیا میں بہت بڑی محرومی ہے، اور اللہ تعالیٰ جزا بھی بقدر مشقت عطا فرماتے ہیں، اس لیے اس محرومی پر صبر بہت بڑا عمل ہے جس کی جزا جنت ہے، بشرطے کہ نابینا ایمان
کی دولت سے مالا مال ہو۔ حضرت عطا بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا میں تجھے جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ میں نے کہا کیوں نہیں، ضرور دکھائیے۔ فرمایا، یہ کالی عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے جس سے میں برہنہ ہو جاتی ہوں، آپ میرے لیے اللہ سے دعا فرمائیے کہ اس بیماری سے نجات مل جائے۔ آپ نے فرمایا، اگر تو چاہے تو اس تکلیف پر صبر کر، اس کے بدلے میں تیرے لیے جنت ہے، اور اگر تو چاہے تو میں اللہ سے دعا کر دیتا ہوں کہ اللہ تجھے اس بیماری سے چھٹکارا دے دے۔ اس نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، پھر میں صبر ہی اختیار کرتی ہوں، لیکن دورے کے وقت میں برہنہ ہو جاتی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے یہ دعا فرما دیجئے کہ میں برہنہ نہ ہوا کروں۔ چنانچہ آپ نے اس کے لیے یہ دعا فرمائی۔ بخاری و مسلم۔ فائدہ: رخصت کے مقابلے میں عزیمت کو اختیار کرنا، بشرطے کہ انسان اسے استقلال کے ساتھ برداشت کر سکے، بہت ثواب کا کام ہے۔ اسی طرح علاج کے ساتھ بارگاہ الہی میں دعا سے بھی پرہیز نہ کیا جائے، دونوں کو اپنی اپنی اہمیت اور افادیت ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔